السلام علیکم، ویلکم ٹو کے ڈی پوڈ کاسٹ۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا ریسنٹ ایشو کے بارے میں جو پاکستان اور ایران کے درمیان ہوئے ہے۔ سب سے پہلے ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقات۔ جب پاکستان بنا تو سب سے پہلے ایران نے اس کو ایکسیپٹ کیا۔ ان دونوں ممالک کے درمیان کافی زیادہ اچھے تعلقات رہے۔ ان ممالک کے درمیان جو باؤنڈریز ہیں ان پر کافی زیادہ سکون رہتا ہے، زیادہ کشیدگی نہیں ہوتی، ان پر اتنی زیادہ آرمی نہیں ہوتی، کیونکہ ان دونوں ممالک کے درمیان جو بھی باؤنڈری ہے وہ کافی سیف ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو انڈیا کی طرف سے باؤنڈری ہے اور افغانستان کی طرف سے پاکستان کو ان پر زیادہ فورسز لگانی ہوتی ہیں، کیونکہ وہاں سے زیادہ حملے وغیرہ ہوتے رہتے ہیں پاکستان کے اندر۔ مگر ان ممالک کے درمیان کافی ٹائم یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ ان کی جو باؤنڈریز ہیں ان کی طرف سے یہ ایک دوسرے کو بلیم کرتے ہیں کہ آپ کی جو ٹیریٹری ہمارے خلاف استعمال ہوتی ہے۔ جیسے کلبھوشن جادو کا آپ کو پتہ ہوگا، وہ جب پاکستان کے اندر انٹر ہوا تھا تو وہ ایران کے بارڈر سے ہوا تھا۔ اسی طرح ایران والے بھی کہتے ہیں کہ ہماری طرف جو اٹیک وغیرہ ہوتے ہیں آپ کی باؤنڈری کی طرف سے ہوتے ہیں، ہمارے ملک کے اندر دہشت گرد انٹر ہو جاتے ہیں۔ باقی اوورال دیکھا جائے تو ان دونوں ممالک کے درمیان کافی اچھے تعلقات رہتے ہیں، مگر کچھ بیسز پہ ان کے درمیان کافی زیادہ کشیدگی ہو جاتی ہے۔ ایک ان کی وجہ شیعہ سنی فساد ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ٹیرر گروپ ہیں، ان کی وجہ سے ان کے درمیان کشیدگی کبھی کبھی بڑھ جاتی ہے۔ تو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں ریسنٹ ایشو کے بارے میں۔ ایران نے پاکستان پر حملہ کیا، جو اسی دوران ایران نے 3 ڈیفرنٹ لوکیشنز پر حملہ کیا، ایک عراق، ایک سیریا اور تیسرا پاکستان۔ جو پاکستان پر حملہ ہوا اس کی آپ کو میں وجہ بتاتا ہوں۔ اس کو بیک اینڈ سے دیکھا جائے تو 15 دسمبر 2023 کو ایک حادثہ پیش آیا جس کے اندر پاکستان کی طرف سے کسی ٹیرر گروپ نے ایران پر حملہ کیا اور ان کے 11 پولیس اہلکار مار دیے گئے۔ یہ جو ٹیرر اٹیک ہوا یہ سستان بلوچستان کے علاقے سے ہوا۔ یہ جو علاقہ ہے اس کو سمگلرز روٹ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں سے کافی زیادہ سمگلنگ ہوتی ہے۔ یہ جو سمگلرز ہیں یہ پاکستان رینجرز آرمی اور ایرانیان آرمی پر بھی حملہ کرتے رہتے ہیں۔ جب یہ حادثہ پیش ہوا تو ایرانیان آرمی نے اس کا جواب دینے کے لیے پاکستان کے علاقے پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کے دوران بے گناہ شہری جس میں 2 بچیاں اور ایک عورت شامل تھی، 2 بچیاں جاں بحق ہو گئیں اور ایک عورت شدید زخمی ہو گئی۔ ایک اور میں آپ کو بات بتاتا ہوں، جب یہ معاملات ہوئے تو اسی دوران آپ کو پتہ ہوگا کہ خطے کے اندر کافی اور جگہ بھی یہ لڑائیاں چل رہی ہیں، جیسے حماس اور اسرائیل کا مسئلہ چل رہا ہے۔ تو حوثیز ایک جماعت ہے جس نے کارگو شپس پر حملہ کیا ہے۔ جب یہ کارگو شپس پر حملہ ہوا تو یو ایس اور یو کے کی آرمی نے حوثیز پر حملہ کیا، جو اس وقت یمن کے اندر ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اسی دوران جب 17 جنوری 2024 کو پاکستان پر حملہ کیا گیا تو تہران میں موجود انڈین فارن منسٹر جے شنکر انہوں نے ایک بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ ایران نے اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے یہ حملہ کیا ہے۔ ان صاف الفاظ میں انہوں نے ایران کی سپورٹ کی ہے۔ ایرانین آرمی کے اکارڈنگ انہوں نے یہ جو حملہ کیا ہے اس کی پیچھے وجہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ جیش العدل پر حملہ کیا ہے جو ٹیرر اٹیک کرتی ہے اور بے گناہ معصوم شہری مار دیتی ہے، اور ایران بارڈر پر کافی زیادہ کشیدگی ان کے باعث بنتی ہے۔ حالانکہ آپ کو میں ایک اور بات بتاتا ہوں، یہ جو جماعت ہے یہ ایران کے قریب افغانستان میں موجود ہے۔ انہوں نے وہاں پر حملہ کرنے کی بجائے پاکستان پر حملہ کر دیا، اور ان کے کافی سارے جو ٹھکانے ہیں وہ افغانستان سے ان کے قریب پڑتے ہیں، جس کے کافی زیادہ ثبوت ہیں کہ ان کے ہیڈ کوارٹرز اس علاقے میں موجود ہیں۔ تو انہوں نے افغانستان کی بجائے پاکستان پر حملہ کر دیا۔ تو اس پر پاکستان نے تھوڑا رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کیا اور ایسا کیا کہ انہوں نے جلدی ریٹیلیٹ نہیں کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے بارٹر ٹریڈ بند کر دی اور پاکستان کا سفیر جو ایران کے اندر موجود تھا ان کو واپس بلا لیا، اور جو ایران کا سفیر پاکستان میں تھا وہ کسی معاملے کے لیے باہر گیا ہوا تھا، اس کو پاکستان واپس نہیں آنے دیا گیا اور ان کو منع کر دیا۔ جب یہ معاملات ہو رہے تھے تو پاکستان آرمی، آئی ایس آئی اور کافی زیادہ انٹیلیجنس نے مل بیٹھ کر مشاورت کی کہ اس کے خلاف کیا ایکشن لیا جائے، کیونکہ پاکستان ایک 5واں بڑا سپر پاور ملک ہے، تو کوئی بھی اس کو آ کے اس طرح نقصان پہنچا جائے، اس کے ٹیریٹری پر حملہ کرے تو یہ پاکستان کی ساکھ کو خراب کرتا ہے، کیونکہ پاکستان ایک اسٹرانگ آرمی کے لحاظ سے بہت زیادہ مشہور ہے۔ پاکستان نے سب سے پہلے ان علاقوں میں ایجنٹ بھیجے جہاں بی ایل اے اور بی ایل ایف کے دہشت گرد گروہ موجود تھے، تاکہ ان معاملات کی اور اس حملے کی فوٹیج لی جا سکے اور دنیا کو دکھایا جا سکے کہ انہوں نے جو حملہ کیا ہے وہ کسی سویلین پر نہیں کیا بلکہ ایک دہشت گرد گروہ پر کیا ہے۔ کیونکہ پاسٹ میں ایسا ہوا ہے کہ کوئی بھی کلیم کر دیتا تھا کہ ہم نے اس کنٹری کے یہ جہاز گرا دیا ہے، اس کی آرمی کو مارا ہے، جو کسی ثبوت کے بغیر یہ بات کی جاتی تھی۔ جب پاکستان نے آن گراؤنڈ انٹیلیجنس وہاں پہنچا دی جن علاقوں میں دہشت گرد گروہ موجود تھے، تو پاکستان نے 3 ڈیفرنٹ لوکیشن پر 7 ڈیفرنٹ قسم کے حملے کیے، جس میں MLRS میزائل اور ڈرون کلر موجود تھا۔
پاکستان نے جب یہ حملہ کیا تو ثبوت کے طور پر اس کی فوٹیج انٹرنیٹ پر ڈال دی تاکہ بتایا جا سکے کہ ہم نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملہ کیا، نہ کہ سویلینز کو مارا ہے۔ جبکہ دوسری طرف ایران نے ایسا نہیں کیا، اس نے بغیر کسی ثبوت کے ان علاقوں پر حملہ کیا جہاں بے گناہ شہری مارے گئے، جس میں 2 بچیاں تھیں اور ایک عورت تھی جو شدید زخمی ہوئی ہے۔ ایک اور امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتاؤں گا، یہ کوئی شیعہ سنی فساد نہیں ہے، آپ اس کو اس اینگل سے نہ دیکھیں، کیونکہ پاکستان کے اندر جتنے بھی اہل تشیع رہتے ہیں وہ پاکستان سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا باقی شہری کرتے ہیں۔ یہ سٹیٹس کی آپس میں لڑائی ہے، یہ کوئی گروہ نہیں ہے جس کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے۔ یہ سب کچھ جب ہوا تو ڈیفرنٹ کنٹریز نے پاکستان کے حق میں بیانات دیے، جن میں چائنا، USA اور سعودی عرب شامل ہیں۔ اس معاملے میں ایران نے اپنی ساکھ کو خراب کیا ہے، کیونکہ اس نے بغیر سوچے سمجھے ایک سپر پاور پر حملہ کر دیا۔ وہ جو سوچ رہے تھے کہ پاکستان اس کا جواب نہیں دے گا، اور پاکستان نے اچھے طریقے سے اس کو رسپانس کیا ہے اور اپنا باقاعدہ دفاع کرنے کے لیے ریئیکٹ کیا ہے اس پر۔ ہوپ سو آپ کو آج کی ویڈیو میں بہت کچھ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان کیا ایشوز چل رہے ہیں اور ان کی بیسک وجہ کیا ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔